بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ ورفقاء اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ تبارک وتعالی من احراق الدم او کما قال وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى أوفي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمن تذكري جيران بذي سلمي مزجت دم عن جرى من مقلة بدمي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو یہ عظیم الشان ساعتیں اور ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا جمعہ اور پہلا دن اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خالق کائنات ہزاروں نیکیوں کی توفیقات نصیب فرمائے اور ساری زندگی ہم سب کو خالق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے سے مراد ہے عزت و عظمت والا مہینہ۔ خالق کائنات نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، عزت و تکریم والا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک مہینہ رجب المرجب ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر شوال المکرم ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ
جو کہ ہم گزار چکے ہیں وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ذوالحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے 10 دن اور 10 راتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہیں، اور اس میں کیے جانے والا عمل وہ ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق یہ جو 10 دن جس کا آج ہم پہلا دن گزار رہے ہیں، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جتنا 1000 سال کے اندر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ایک دن میں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا اجر و ثواب ہے، اور بعض روایات میں 1 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ 1 سال کے برابر بھی ایک دن ہو تو آپ حساب کتاب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں انسان کو 10 سالوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایسے سال انسان گزارے کہ جس میں اطاعت ہو، فرما برداری ہو، بندگی ہو، معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ 24 گھنٹے پورا سال اگر کوئی شخص سر بسجود رہے، عبادت میں گزارے، کہیں جا کر اسے 1 سال کے بعد 365 دنوں کے بعد جو اسے اجر و ثواب ملنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن میں اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ اور میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسی شب جو لیلۃ القدر ہو، قدر والی شب ہو، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو ہم تلاش کرتے ہیں تاک راتوں کے اندر، اور اس عشرے کی ایک رات ہے، اس عشرے کی ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، اور وہ کسی مقدر والے کو ملتی ہے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں جس کی ایک رات ہم گزار چکے ہیں، اور ابھی اس کی 9 راتیں باقی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ، یہ جو ہم عید والا مہینہ گزار رہے ہیں، فرمایا اس کی ہر شب لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس کی ہر شب لیلۃ القدر کے برابر۔ ایک رات گزر گئی، اب اس کے اوپر انسان غور و فکر کرے کہ میں نے وہ رات کیسے گزاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی 9 راتوں کو ضائع نہ کرے، آنے والی 9 راتوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے اندر جی بھر کر خوب زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے۔ اللہ کریم نے ان 10 ایام کو کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کے اندر، اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے ان قرآن مجید کے اندر، ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ راتیں اتنی معظم، اتنی مکرم ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خواب غفلت میں سونے کے لیے یہ راتیں نہیں ہیں۔ ساری زندگی پڑی ہے، آرام سے سوئیں گے، پورا سال بھرا ہے، انشاءاللہ آرام کے ساتھ سوئیں گے، لیکن یہ جو راتیں ہیں جس کی 9 راتیں ابھی باقی ہیں، ہر شب لیلۃ القدر کی شب جیسی ہے۔ وہاں تو ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کہ یہ آج کی جو تاک رات ہے یہ نہ جانے شب قدر ہے کہ نہیں، مگر ان 10 راتوں کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 راتوں کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا ہے۔ وہاں تلاش کا حکم دیا ہے، یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کون سی تاک رات لیلۃ القدر ہے، ہم اس رات عبادت کرتے۔ میں نے کہا چلو وہاں تو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو حضور نے واضح کر دیا ہے، حجابات اٹھا دیے ہیں۔ حضور چاہتے تو ان راتوں کی عظمت کو بھی چھپا لیتے، مگر مصطفیٰ نے چھپایا نہیں، اسے ایک رات کو چھپایا ہے، تو 10 راتیں تو حضور نے بیان فرما دی ہیں۔ ان 10 راتوں کے اندر تو عبادت کرنی چاہیے۔
یہ گیمیں کھیلنے کے لیے یہ شب نہیں ہے کہ آدمی ان 9 راتوں کو جو ابھی باقی ہیں وہ گیمیں کھیلتے ہوئے گزار دے، وہ بلا وجہ خام خواہ بازاروں میں گھوم پھر کر ان کو گزار دے، وہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر اس کو گزار دے، وہ موبائل کے ساتھ کھیل کر اپنی راتوں کو گزار دے. نہیں، یہ جو ابھی 9 راتیں باقی ہیں یہ بڑی عظمت والی ہیں، یہ مانگنے والی راتیں ہیں، یہ اس کے حضور گڑ گڑانے والی راتیں ہیں، اس کے حضور سربہ سجود ہونے والی راتیں ہیں، یہ جاگنے والی اور بیدار رہنے والی راتیں ہیں. کوشش فرمائیں کہ ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں، اس سے آپ کے اور میرے سینے بھی آباد ہوں گے، دل آباد ہوں گے، اہل خانہ کے قلوب آباد ہوں گے، گھر آباد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ ساری رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے جانور کے اوصاف. قربانی کے جانور کے اوصاف. چونکہ ابھی بہت سارے احباب قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اور بہت سارے احباب خریدنا چاہتے ہیں، تو اس حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، کس طرح کا جانور خریدنا چاہیے اور کون سا جانور خریدنا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اور اس کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محبوب ہیں، اور کون سے اوصاف نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ اوصاف ہوئے تو قربانی نہیں ہوگی. تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہم جانور کو خریدتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم وہ جانور خرید سکیں. ظاہر ہے اتنا مال خرچ کرنا ہے، پھر اس دور کے اندر، مہنگائی کی اس دور کے اندر، تو ایسا جانور خریدا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے ارشادات فرما دیے، تاکہ ہم وہ جانور خریدیں، اسے ذبح کریں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول ہو جائے اور مقبول ہو جائے. یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تصریحات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، فقہا نے جو احکام بیان کیے ہیں اور جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور آج تک مسلمانوں کا عمل ہے، وہ 8 قسم کے جانور ہیں. وہ 8 قسم کے جانور ہیں، جوڑا جوڑا، اور 4 جوڑے بن جاتے ہیں. 4 جوڑے نر اور مادہ ہوں تو 8 ان کی تعداد بن جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اور آپ کے اصحاب نے اور بعد میں آج تک ائمہ نے یہ 4 جوڑوں اور 8 جانوروں کے علاوہ کسی ایک جانور کی قربانی نہیں کی. یہ تعامل ہے، عمل ہے، معمول ہے، آج تک سلف صالحین کا معمول ہے. وہ 4 جوڑے ہیں، 8 قسم کے جانور ہیں، ان جانوروں کی قربانی ہوگی، ان کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ثمانیۃ ازواج، فرمایا 8 جوڑے ہیں. سبحان اللہ تو فرمایا 8 جوڑے ہیں. ثمانیۃ ازواج، 8 ہیں، 8 جانور ہیں. اور آگے بیان کیا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. یہ آیت نمبر 143 سورہ الانعام ہے. اور آیت نمبر 144 کے اندر ارشاد فرمایا بقیہ 2 کا ذکر، ومن البقر ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. یہ 2 جوڑے ہیں. 2 جوڑوں کا ذکر آیت نمبر 143 میں اور 2 جوڑوں کا ذکر آیت نمبر 144 سورہ الانعام کے اندر بیان کیا گیا ہے. فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے. نمبر 1 من الضأن اثنین، بھیڑ، اور اس کا نر اور مادہ دونوں. من الضأن اثنین، نر اور مادہ بھیڑ کا. ومن المعز اثنین، اور نر اور مادہ بکری کا. نر اور مادہ بکری کا، نر اور مادہ بھیڑ کا، اور اسی کے اندر دمبے اور چھترے اور مندرے اور جتنی بھی اقسام آتی ہیں وہ سارے دمبے کے اندر آئیں گی. اور ومن المعز اثنین، اس کے اندر بکری کی جتنی اصناف اور جتنی انواع اور جتنی اقسام ہیں وہ ساری اس لفظ کے اندر آ جائیں گی. فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ کا جوڑا،
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اور بکری کا جوڑا. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اونٹ کا جوڑا یعنی نر اور مادہ اور گائے کا جوڑا یعنی نر اور مادہ اور گائے کی تمام اجناس تمام انواع تمام اصناف اور تمام اقسام اس کے اندر آ جائیں گی جیسا کہ بھیڑ بکری اور اونٹ اور اونٹنی اور پھر اسی طرح جو گائے ہے گائے کے اندر جاموس یعنی بھینس اور بھینسا. حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی تصریحات کے مطابق بھینس اور بھینسا وامن البقر کے اندر شامل اور داخل ہے. وہ علیحدہ جنس نہیں ہے, علیحدہ نوع نہیں ہے. جسے جاموس کہتے ہیں عربی کے اندر, یا ہم اسے بھینس کہتے ہیں, یا اس کا نر ہے اسے ہم بھینسا کہہ دیتے ہیں, کٹا ہے, وہ سب بکر کی یعنی گائے کی صنف میں سے اور گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے. فرمایا یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن پہ اصحاب رسول, نبی پاک, ائمہ دین اور آج تک مسلمانوں کا عمل ہے. ان 8 قسم کے جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھا, اور اس کے اوپر زور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہرن کی قربانی جائز ہے کہ نہیں. تو جائز نہیں ہے, کیونکہ نہ تو وہ بکری میں سے ہے نہ بھیڑ میں سے ہے. وہ ہرن ہے 12 سنگا, نہ وہ بکری میں سے ہے نہ وہ بھیڑ اور دمبے میں سے ہے نہ چھترے میں سے, وہ ایک علیحدہ صنف ہے. ہرن کی بھی جائز نہیں, 12 سنگا اس کی بھی جائز نہیں. اور اسی طرح جنگلی گائے, وحشی گائے, نیل گائے, اگرچہ ہم اسے گائے کہتے ہیں مگر اس کو بھی آج تک کسی ایک نے, نہ صحابہ نے نہ رسول اللہ نے نہ ائمہ دین نے, کسی ایک نے بھی جنگلی گائے کو, وحشی گائے کو, نیل گائے کو بقر کے اندر داخل اور شامل نہیں مانا. لہذا ان کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے, ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں. جاموس کی یعنی بھینس کی قربانی جائز نہ ہوتی اگر اصحاب رسول اور ائمہ دین نے اسے البقر کی صنف اور قسم نہ بتلایا ہوتا. جب حضرت مولا کائنات کوفہ میں تشریف لائے, عرب کا یہ جانور نہیں ہے, بھینس اور بھینسا یہ عرب کا جانور نہیں, یہ عجم کا جانور ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ کوفہ کے اندر آئے اور ان کے سامنے جاموس بھینس اور بھینسے کو پیش کیا گیا اور پوچھا کہ کیا ان کی قربانی جائز ہے, تو دونوں بزرگوں نے فرمایا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ فرمایا یہ بقر کے اندر یعنی گائے اور بیل کی ایک قسم ہے, یہ اس کے اندر داخل اور شامل ہے, لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے. زیادہ وہ اس کے اندر داخل اور شامل ہے, اس لیے بھینس اور بھینسی اور کٹا وغیرہ کی قربانی بلا کراہت جائز ہے. کسی قسم کا اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. بعض احباب پوچھتے ہیں کہ مرغ کی قربانی جائز ہے کہ نہیں, یہ پوچھتے ہیں احباب, ہم سے سوال ہوتا ہے. اور کئی احباب نے فتویٰ بھی دے رکھا ہے کہ اگر مہنگائی زیادہ ہو, آپ جانور نہ خرید سکتے ہوں, تو آپ اس صورت کے اندر مرغ خرید لیں. اور بعض احباب نے یہ فتویٰ دیا کہ 2 کلو گوشت دکان سے خرید لیں, اس کو قربانی قرار دے دیں. اور بعض نے کہا انڈے کی بھی جائز ہے, بعض نے کہا انڈے کی بھی جائز ہے. تو یاد رکھیے 2 کلو گوشت یا اسی طرح مرغا یا اسی طرح انڈا, یہ ان 8 اقسام یعنی 4 جوڑوں میں سے اس کی یہ کوئی قسم, کوئی صنف اور کوئی نوع نہیں, لہذا ان کی بھی قربانی جائز, یہ قربانی نہیں ہوگی. تو مرغ کی قربانی بھی جائز نہیں. کوئی معاذ اللہ کو یہ سمجھے کہ انڈے کی قربانی دے لو تو یہ بھی قربانی ہوتی ہے, اسے توڑا اور سمجھا کہ یہ ہم نے قربانی کر دی ہے. پھر سوال ہوگا کہ فارمی انڈے کی قربانی کہ دیسی انڈے کی قربانی, یہ پھر سارے معاملات اور مسائل آئیں گے. تو ان کی قربانی جائز نہیں. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. اور اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل 2 ومن البقر 2. یہ 4 جوڑے ہیں, 8 جانور ہیں, ان کی قربانی جائز ہے. اور جو جانور ان کی صنف کے اندر داخل اور شامل ہے سب کی قربانی جائز ہے.
یہ کشمیری بکرا، یہ پہاڑی بکرا، یہ بالوں والا بکرا، یہ ایرانی، یہ افغانستانی بکرا، یہ فلانا بکرا، یہ فلانا، بھائی وہ بکرا ہے نا تو قربانی جائز ہے. سادہ سا اصول میں نے عرض کر دیا. جس پر بکرے کا اطلاق ہوگا، جس پر دمبے کا اطلاق ہوگا، جس پر گائے کا اطلاق ہوگا اور جس پر ابل یعنی اونٹ کا اطلاق ہوگا، ان کی تمام جانوروں کی قربانی جائز ہوگی. اور جن پر یہ 4 لفظ نہیں بولے جاتے، دان، ماز، بقر، ابل، تو ان کی قربانی جائز نہیں. یہ میں نے بہت بڑا آسان کر کے اور یہ کتب فقہ کے اندر ائمہ دین کی پھیلی ہوئی ابحاث کو چند جملوں کے اندر عرض کیا، یہ یاد رکھا جائے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، ایک حدیث صرف سن لیں، اس کے بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ تاخیر کے ساتھ آئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرا موضوع کیا ہے. تو حافظ صاحب میری آج گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے جانور کے اوصاف. کون سے اوصاف پائے جائیں گے تو قربانی ہوگی، کون سے اوصاف پائے جائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی. ظاہر ہے ابھی تو اب آپ قربانی خرید رہے ہیں. اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز میرے مالک نے چاہا تو ذبح کے کچھ مسائل عرض کروں گا، اور گوشت کے اور اس کی تقسیم کے اور دیگر کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا. ابھی چونکہ جانور خریدے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ احباب سے میں نے سنا تھا کہ اس وقت بڑی مہنگائی ہے تو اس وقت بہت کم لوگ قربانی دیں گے. مجھے یہ بات کئی احباب نے کہی تو میرا بھی یہ آہستہ آہستہ ذہن بن رہا تھا شاید کم لوگ دیں، لیکن میں نے دیکھا خدا کی قسم گلیاں بھری ہوئی ہیں. ڈی سی کالونی جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک میدان کے اندر بہت ساری قربانیاں، اونٹ، گائے، چھترے، بکرے اور یہ سب جانور وہاں پہ بندھے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے دوست مولانا سکندر صاحب سے کہا، میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ ڈی سی کالونی والوں نے یہاں پہ منی منڈی بنا رکھی ہے کہ جسے خریدنا ہو یہاں سے خرید لے. تو انہوں نے بتایا نہیں، یہ منڈی نہیں، ایک گھر کی ساری قربانی ہے. 5-7 اونٹ دیکھے، 5-7 بیل دیکھے اور کتنے ہی بکرے اور کتنے ہی چھترے وہاں پر دیکھے، ایک گھر کی، بس ایک گھر کی. پتا چلا مہنگائی جتنی بھی ہو اللہ پاک نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے نام پہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے رہیں گے. آج اس کو امید ہے وہ معذور ہے بیچارہ. اس کے مسائل انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک عرض کروں گا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر. یوم النحر قربانی والے ایام میں بندہ جتنے بھی عمل کرتا ہے سارے اعمال سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا ہے؟ فرمایا احب الی اللہ من احراق الدم، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کی بارگاہ میں کسی جانور کا خون بہانا ہے. پیسہ خرچ کریں، فلٹر لگا دیں، جو مرضی نیکی کریں، ان قربانی کے 3 ایام میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن اس کے نام پر جائز اور حلال اور جن کی شرائط قرآن و سنت میں مذکور ہے ان جانوروں کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہا دیا جائے. یاد رکھیے جو جان ہے نا، جان قتل کرنا، ذبح کرنا، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. انسان کو قتل کرنا جان بوجھ کر وہ بھی گناہ کبیرہ، اور کسی جانور کو یہاں تک کہ چھوٹے سے پرندے چڑیا کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی حاجت کے اور بغیر کسی ضرورت کے اس کا شکار کرنا، اسے قتل کر دینا، یہ بھی سخت ترین گناہ کبیرہ ہے. وہ بھی جان ہے، جان کو ضائع نہیں کر سکتے. یہ تو ضائع کرنا ہے. ایک عورت نے فقط ایک بلی کو باندھا تھا، بلی حلال تو نہیں ہے نا، کھانا جائز حلال نہیں، اسے باندھ دیا، وقت پہ پانی نہیں دیا، وقت پہ دانا نہیں، اسے کھانا نہیں دیا اور وقت پہ اس کی غذا کو پورا نہیں کیا.
تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس پاداش میں عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. ایک جانور کو بھوکا رکھا ہے جان بوجھ کر. مت خیال کرے کہ ایک انسان کو فقط قتل کرنا نہیں، کسی جانور کو تنگ کرنا، اس پہ ظلم کرنا، اس پہ ستم کرنا، اسے تنگ کرنا، اس کی پوچھ کھینچ دینا، اسے ٹھٹا مار دینا، اسے وٹا مار دینا، اسے ڈرانا کہ جب آپ کہتے گاڑی چلا کہتے دیکھنا ذرا میں کتے کا کیا حال کرتا، آگے کتا دیکھنا، جان بوجھ کیسے اس کو ڈرا دیں گے. کسی جانور کو بھی بلا وجہ ڈرانا ناجائز اور حرام ہے. وہ جان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. بلا وجہ اس کا شکار کرنا، اسے تنگ کرنا، اسے مارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کا خون بہاؤ، پھر اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اگر آپ کو حاجت ہے، ضرورت ہے کھانے کی، پھر آپ شکار کریں پرندوں کا، مگر اسے شکار کر کے چھوڑ نہ دیں، پھینک نہ دیں، دریا میں نہ ڈال دیں، روڑی پہ نہ پھینک دیں، اسے گھر لے کر آئیں اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو پھر کھائیں، پھر جائز ہے. شکار کیا پھینک دیا حرام ہے، یہ عمل حرام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جائز نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی، کیوں شکار کیا؟ حاجت ہے، ضرورت ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے، پھر آپ شکار کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے، پھر اجازت دی ہے. اگر اسے کھانا نہیں، محض نشانہ بازی، محض شکار کا شوق پورا کرنا ہے تو پھر جائز نہیں، پھر یہ عمل حرام ہے، پھر یہ عمل حرام ہے. تو کسی جان کو ضائع کرنا جائز نہیں. ہاں جب اللہ فرمائے، جب رسول اللہ فرمائے، پھر جائز بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تم اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں رنج نہیں پہنچتا. ہم کہتے ہیں نہیں پہنچتا. کیوں؟ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے. جب کوئی بلا وجہ ذبح کرے گا، بلا وجہ ذبح تو دور کی بات ہے، بلا وجہ دم کھینچے گا، ہمیں تکلیف ہوگی، ہم روکیں گے، ہم منع کریں گے، ہم منع کریں گے. بلا وجہ اس کی دم کھینچ رہے، بلا وجہ اس کی ٹانگ کھینچ رہے، بلا وجہ اسے ڈرا رہا ہے، بلا وجہ اسے دھمکا رہا ہے، تب اسے روکیں گے. وہ چھری بھی اگر جانور کے سامنے اس کو تیز کرے گا، ہم اسے روکیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، خبردار چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، اس کے سامنے کوئی اور جانور کو ذبح نہ کرو، ہم روکیں گے. لیکن جب اللہ کہے کہ خون بہاؤ، جب رسول اللہ فرمائے خون بہاؤ، پھر دکھ نہیں، رنج نہیں، تکلیف نہیں، پھر خوشی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے. تو فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، قربانی والے دن کوئی عمل کرنا اتنا زیادہ محبوب نہیں، احب الی اللہ من احراق الدم، جتنا زیادہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے نام پہ جانوروں کا خون بہایا جائے. حضور نے فرمایا کیا ہوگا ایسے جانور کے بارے میں؟ انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا، یہ قیامت والے دن یہ جانور جو ہم ذبح کر دیتے ہیں، فرمایا ضرور بھی ضرور قیامت والے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی ان کے جو سینگ ہیں وہ ضائع نہیں ہو جائیں گے. ہم نے تو اسے کاٹا، پھر اسے بھونا، سینگ پھینک دیے، بال جل گئے، کھر ضائع ہو گئے، جل گئے، پائے کھا لیے، تو کیا یہ سلامت رہیں گے؟ سرکار فرمایا لتأتی یوم القیامہ، جس کا سینگ تھا اللہ اس سینگ کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا. وہ بال جو جل گئے، وہ بال جو ہم نے ضائع کر دیے، وہ بال جو جھڑ گئے، ضائع نہیں ہوں گے. کیا ہوگا؟ وہ اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. اور حضور نے فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، زمین پہ نہیں گرتا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کی طرف سے کی گئی قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے.
فَاتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور نے فرمایا غم نہ کرو، بوجھل ہو کے قربانیاں نہ کرو، ہائے حالات بڑے تنگ ہیں، بس خریدنا پڑ ہی گیا ہے بڑی مشکل کے ساتھ، نہیں، خریدو تو خوش ہو کے خریدو، چھوٹا جانور خرید لو، خوش ہو کے خریدو، قربانی کرو تو دل اپنا برا نہ کرو کہ ہائے مجھے قربانی کرنی پڑ گئی، پیسے نہیں، تیرا ایک پیسہ ضائع نہیں ہوا، خدا کی قسم وہ تو سارا اللہ تعالیٰ کے بینک کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ فَاتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا غم نہ کرو، یہ قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے فِي الْأُضْحِيَةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْبَى بِقُرُونِهَا، ایک روایت میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک عظیم نیکی عطا فرما دیتا، ہر کھر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک عظیم نیکی عطا فرما دیتا ہے جو قربانی کرتا ہے۔ اب یہ کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جانور قربانی کا خریدنے لگتے تو سرکار ہمیں حکم دیتے۔ یہ روایت میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ بعض احباب کا خیال ہے کہ جب جانور خریدنا ہے تو زیادہ دیکھ بھال نہیں کرنی چاہیے، زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے، زیادہ ٹٹول لانے چاہیے، کیوں؟ قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ اب ہمارا مزاج اتنا بڑھ چکا ہے معاذ اللہ کہ ہم شریعت کے معاملات کے اندر بھی بلکہ ان کی حدوں کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ جانور کو زیادہ ٹٹول لیں، دیکھ بھال کریں، پوچھ گچھ کریں اور پوری تفتیش کریں تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب قربانی کا جانور خریدو تو ٹٹول لو، صحیح طریقے کے ساتھ اسے پرکھو، اس کے کھر پرکھو، اس کے کان پرکھو، اس کی دم پرکھو، پورا جانور پرکھو، تسلی کرو اس کے اوپر، جو پسند آ جائے پھر اسے خرید لو، خوش دلی کے ساتھ قربان کر دو۔ اس کو پرکھنے سے قربانی مکروہ نہیں ہوتی بلکہ زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں حکم دیتے کس بات کا؟ ان نستشرف العین والاذن، ہمیں سرکار حکم دیتے کہ جانور خریدنے جا رہے ہو دھیان سے خریدنا، کہتے ہم پھر خوب تفتیش کرتے، اس کی آنکھیں دیکھتے، بھینگا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، کس کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں؟ بعض ذوق بندے بیٹھے نے لیکن ذوق کہیں اور پر گیا ہے۔ ان نستشرف العین، سرکار ہمیں حکم دیتے کہ جو جانور خریدنا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھیں دیکھو۔ سونا بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جانور خوبصورت بھی ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کی بڑی خوبصورتی ہوتی۔ ان نستشرف العین، فرماتے ہیں کہ جاؤ جانور کو سب سے پہلے اس کی آنکھ سے پرکھو، والاذن، پھر اس کے کان دیکھو، یہ بہنگا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، آنکھیں ٹیڑھی تو نہیں ہے، بدصورت تو نہیں ہے، خوبصورت ہے پھر خریدو، پھر اس کے کان چیک کرو، کہیں کٹا ہوا تو نہیں، چیرا ہوا تو نہیں، کہیں اس کے اندر سوراخ تو نہیں۔ یاد رکھیے اگر چھوٹا عیب ہو تو قربانی زیادہ مستحسن نہیں ہے، ہو جائے گی، میں عرض کر دیتا ہوں، عیب کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ عیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی کے جانور کی قیمت کم ہو جائے، جانور کی قیمت کم ہو جائے جن وجوہات کی بنا پر، تو سمجھ لیجئے کہ اس جانور کے اندر عیب ہے۔ عیب والا عیب وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے قصاب قصائیوں کے نزدیک قیمت کم ہو جائے، جس عیب کی وجہ سے۔ اگر چھوٹا موٹا عیب ہوگا تو ویوپاری بھی کہتے ہیں، قصاب بھی کہتے ہیں بھائی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے قربانی مکروہ نہیں ہوگی۔ چھوٹا اگر عیب ہو، بڑا عیب ہو تو اس کے اندر وہ قربانی مکروہ ہو جائے گی اور بلکہ جائز ہی نہیں ہوگی۔ امرنا رسول اللہ ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ
ولا شرقاء ولا خرقاء. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. جن کے اندر 4 عیب پائے جائیں گے قربانی جائز نہیں. وہ اللہ نضحیہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم قربانی نہ کریں بمقابلۃ اس جانور کی جس کے کان کا اگلا حصہ وہ جو لٹک رہا ہوتا ہے, وہ جو نیچے لٹک رہا ہوتا ہے, یہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کان کی, اسے مقابلہ کہتے ہیں. وہ جانور جس کے کان کا آخری سرا کٹا ہوا ہو, حضور فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی. ولا مدابرۃ یا جس جانور کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو, یہاں سے جو جڑا ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہو, حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں کرنی. ولا مدابرہ ولا شرقاء اور وہ جانور کہ جس کا کان لمبائی میں چرا ہوا ہو, جو لمبائی میں چرا ہوا ہو. ولا شرقاء, شرقاء کہتے ہیں وہ جانور جس کا لمبائی میں کان کٹا ہو. ولا خرقاء اور فرماتے اس جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی جس کے کان میں سوراخ ہو. اس لیے کان دیکھو کہیں اس کا سیرا تو نہیں کٹا ہوا, کہیں وہ جو جڑا ہوا ہے وہ حصہ تو نہیں کٹا ہوا, کہیں وہ لمبائی میں تو نہیں کٹا ہوا, کہیں اس کے اندر سوراخ تو نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وہ کان کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھو. یعنی یہ چھوٹی چیز بیان کر کے اس کا صرف یہ مطلب نہیں صرف کان دیکھو, مطلب یہ ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹے سے چھوٹے عضو کو دیکھو. اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس جانور کو مت خریدو, مت قربان کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال, دولت, عزت, آبرو اتنی صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک عطا فرمائی ہے, اس کے دربار میں بھی جو جانور پیش کرو ٹھیک ٹھاک پیش کرو. اب سنیے, جس حصے کے اندر عیب ہوگا بعد میں جس حصے کے اندر عیب ہوگا, پوری توجہ سن لیں شاید آپ کا سوال کا جواب ہو. جس حصے کے اندر عیب ہوگا, توجہ, جس حصے کے اندر عیب ہوگا اس عضو کو 4 حصے کر لیں. اس عضو کے بولیے, اس عضو کے ایک کان ایک علیحدہ عضو ہے, دوسرا کان دوسرا عضو ہے. ایک علیحدہ عضو ہے, دوسرا کان علیحدہ عضو ہے, ایک پایا علیحدہ عضو ہے, دوسرا پایا علیحدہ عضو ہے, پیٹ ایک علیحدہ عضو ہے, سینہ ایک علیحدہ عضو ہے, گردن اور یہ گلا ایک علیحدہ عضو ہے, سر ایک علیحدہ عضو ہے. یہ میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتایا. ہر جس عضو کے اندر بیماری ہے, مسئلہ ہے, اس عضو کے گھڑے 4 حصے. مثال کے طور پہ کان ہے تو کان کے 4 حصے کرتے ہیں. اگر کسی جانور کا کان 4 انگل ہے, اگر کسی جانور کا 4 انگل کان ہے تو چوتھائی حصہ کتنا ہوا, 1 انگل. ایسے 4 حصے ہوا تو کان ہے, مثال کے طور پہ کتنا سا کان ہے, اس کا کسی جانور کا 4 حصے بھی تو چوتھائی حصہ کیا ہوا, 1 انگل. یاد رکھیے اگر چوتھائی حصہ چیرا ہوا, چوتھائی حصہ چرا ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں. ہر اس کے جس اگر چھوٹا حصہ اس کا وہ عیب والا ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں. اگر چوتھائی حصے سے کم نقصان ہوا تو اس کی قربانی جائز تو ہے, حلال تو ہے, ادا تو ہو جائے گی, مگر زیادہ اچھا ہے, مستحسن ہے, بہتر ہے. ہونا تو چاہیے تھا اس کے دور چارہ رکھے اور جانور کو بھوک رہی ہو اور وہ چارے تک جہاں پہ جس مقام پر اسے باندھا ہے وہاں سے لے کے اپنے مجمع تک جہاں اسے سبق کرتا ہے وہاں تک اگر وہ خود چل کر چلا جائے تو یہ کم عیب ہے, کم عیب والے جانور کی قربانی جائز ہے, زیادہ بہتر نہیں. کرے گا تو ہو جائے. اگر وہ اپنے مذہبہ تک یا اپنے چارے تک چل کر نہ جا سکے اور اتنا وہ لگنا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ فرمایا وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنُوا الْعَوْرَةَ, اندھیرے
طاقت نہیں، پاور نہیں. تو اگر یہ دیکھ رہا ہو تفتیش کرتی ہو کہ اس کی نظر کمزور ہے، کتنی کمزور ہے، بھوک اس کو جب لگی ہو اس کا چارہ تو رکھے. اگر تو وہ چارے کو دیکھ کر چارے تک پہنچ جائے تو قربانی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر نہیں. پھر بھی اگر کی تو ہو جائے. اگر وہ اپنے چارے کو نہ دیکھ سکے تو ایسی کمزور نظر والے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. وہاں بیماری کا دیپک کے روز والا ہوگا اتنا مریض کہ اس کا مرض بالکل واضح سخت ترین بخار چلا ہوا ہے، قربانی نہیں کر سکتے جب تک اس کا بخار نہ اتر جائے، جب تک اس کا بخار نہ اتر جائے. جب اور اس کو مرض لاحق ہے اور اس کا وہ مرض بالکل واضح ہے، اس کو سمجھتے ہیں اس کی قربانی چاہیے. ہر کم متاثر بیمار ہے، ٹیمپریچر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اور وہ بالکل حرکت ہے تو قربانی کرے گا، ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، زیادہ بہتر. اگر بیماری بہت واضح ہے تو اس صورت میں قربانی کرے گا بھی تو قربانی نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب الاسلام فرماتے ہیں ایسا بیمار، ایسا کمزور کہ جس کے گوتے میں، جس کی ہڈیوں میں گوتا ہی نہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. یہ 4 قسم کے جسم کی حدیث کے اندر اللہ کے حبیب الاسلام نے بیان کیے: نبرا، اندھا، اور اس کے آگے میں دلیل اندھا دی، اور بہت زیادہ مریض، اور وہ جانور کے جس کی ہڈیوں میں گودا موجود باقی نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. حضرت جرئی بن قریب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبقى بأعظم الضرر والبذر. آپ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جانور کا سینگ ٹوٹ جائے اس کی قربانی بھی جائز نہیں. اب اس کی بھی ڈیٹیل اور تفصیل ہے. ایک ہے سینگ کا اوپر جو ہول ہوتا ہے، ہول ٹوٹا، آدھا تھوڑا یا زیادہ یا سارا اوپر گیا، ہول اترا، اوپر جو ہول ہوتا ہے ہول اترا تو قربانی بھی آپ کراہت جائز ہے، کراہت بھی نہیں. اگر سینگ ٹوٹا اور سینگ وہ نیک تک یعنی جڑ تک ٹوٹ گیا، وہ نکل گیا، اگر وہ جڑ سے سینگ نکل گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. کرے گا بھی تو قربانی ہوگی نہیں. پر ایک سینگ کو بدل دو، خون کر جائے تو قربانی جائے بنا اپنا حق ہے. اگر سینگ ٹوٹا مگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، جڑ سے نہیں ٹوٹا، تھوڑا ٹوٹا ہے، آدھا ٹوٹ گیا ہے، تو اس صورت میں قربانی جائز ہے، کراہت بھی نہیں. سینگ ٹوٹے اس صورت میں جب کہ جڑ سے ہی نکل جائے آپ قربانی جائز. اس کے اندر ایک اور مسئلہ جانتے ہیں. جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے نکالا جا رہا تھا وہ گرا، اور اس وقت اگر وہ چوٹ پہنچی، اس وقت اگر چوٹ پہنچی اور وہ سینگ جڑ سے ہی نکل گیا تو بھی قربانی جائے. ذبح کرتے ہوئے جو جانور کو نقصان پہنچے، ذبح کرتے ہوئے جو جانور کو نقصان پہنچے تو وہ نقصان نہیں، اس کی قربانی کی کراہت جائز ہے. وہ دو جائز ہوگا، ادا کرے گا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانور کی ذبح کو ذبح کیا کرتے ہیں. یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر جانور خصی کیا گیا، بہت سارے آباد وہ چیختے بھی ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے اندر عیب آ گیا، کہ اس کے اندر عیب نہیں آیا بلکہ اس میں کمال آیا. جو جانور خصی نہیں کیا جاتا اس کے گوشت میں ایک خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے اور وہ اتنا زیادہ لذیذ نہیں ہوتا. ہر اسے خصی کر دیا جائے اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے خصی جانور کو ذبح کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود ایسے جانور کو ذبح کیا ہے تو خصی کا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم السبت کبشین امرانین املحین موجعین.
سبحان اللہ سبحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم شری اللہ کے حکیم علیہ السلام نے دو میدھے ذبح دو دمبے ذبح کیسے اخرا نہیں دونوں سینگوں والے تھے ان کے سینگ تھے امرحی چیزوں کو بڑے تھے بالکل آج وقت کہتے چٹا دیکھ لے کر آ ہے یا فلان لے کر آ ہے لے کر آئے جو اچھا لگے جو پیارا لگے جو دل کو بھائے اس کی قربانی کرنے کے زیادہ اجر و ثواب ہوگا ہمیں تو وہ پاتا ہے زیادہ جو ہماری عام دیکھے وہ نہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے سیدھی بات میں اپنی بات بتا رہا ہوں ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے اپنے شوق کے ساتھ جو جانور اچھا لگے وہ خرید ہے اس کو ذبح کرے بالکل جائز ہے جو اسے سب سے زیادہ لگے اس کی قربانی کرے اس کے حق میں وہ زیادہ اچھا ہے میں بات ہی کر رہا ہوں کہ مجھے کون سا زیادہ پیدا لگتا ہے جو چیز گمراہ ہو رقم پر جاؤ کیوں امرحی حضور کے دربار میں جو دو مہنگے پیش کیے گئے وہ چیز گمرے مختلف ذات کو اس کے اندر موجہ آئی دونوں خسی تھے خسی جانور چیز گمرے اور سینوں والے جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی فلما وجہہما حضور نے جب ان کو قبلہ میں لٹایا قال حضور نے فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت من المسلمین یہ حضور نے یہ دعا فرمائی اس کے اوپر جب لٹایا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے یہ جانور تیرے ہی نام پر ذبح کی جائے میں تیری طرف ہی رجوع لے کر آتا ہوں ملت ابراہیم جو بالکل حنیف ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں میری جو نماز ہے میری جو قربانی ہے اور میری جو زندگی ہے میرا جو مرنا ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے میں اس کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ شفاعت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور میں مسلمان ہوں یہ کہہ کے سرکار کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم منک ولک اے اللہ یہ تیری رضا سے ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کون ہے کا مالک کو مختار بنایا نا رضا ہو نہ جائے اللہم منک ولک اے اللہ تیری ہی طرف سے تیرے ہی لیے وعن محمد وامت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے بسم اللہ واللہ اکبر حضور یہ فرماتے ہیں ذبح کرنے ہیں ثم ذبح پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام اس جانور کو ذبح فرما دیا کرتے تھے ظاہر ہے کہ یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کیے ہیں ان کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے کتب کے اندر علماء جان کے آپ وقت نکالے ان کے پاس باقاعدہ آ کر جو مسئلہ ہو اس کو پوچھیں اور سیکھیں اللہ ہم سب قربان کا بات کر قبول فرمائے جنہوں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ پوچھ سکتا ہے جی بالکل جائز ہے مدرا جو چترا ہے وہ دمبے ہی کی ایک قسم ہے وہ بالکل جائز اس کو کیسے پتا چلے گا بس اس کا سائز دیکھ لیں زیادہ کوئی نہ کوئی سائز ہوگا نا اس کا ہاں ٹھیک ہے اس کی اچھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے تو بڑے کام نہیں ہوتے تو بڑے کان ہونا ضروری ہے پیدائشی اگر کوئی جانور ہے اس کے کان نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا مارکیٹ کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایڈ ہے اگر کانوں والا جانور ہے اس کے اگر کان نہیں ہوں گے تو زیادہ وہ ایڈ ہوگا نا اس کے اندر اس کے کان ہوتے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ایڈ نہیں بلکہ دیکھنے والے کو اور زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ ایک خاص قسم ہے جن کے مخصوص قسم کے وہ کام ہوتے ہیں ظاہر ہوتا ہے مخصوص اس کی شیپ ہوتی ہے یہ تو بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں تو یہ ایپ نہیں ہے یہ بالکل جائے اور ایپ 2000 میں تو ادھر نہیں سنتا پڑھ پوچھ رہا تھا ہاں جی اچھا سارے ہو جائے گی ٹیچر میں بتا دیتا ہوں میں پوچھا دیکھا کہ گولی مار کے جانور کو پہلے گولی مار چھڑتے ہیں وہ ڈگ پہ طرح جلدی رہا
گولی مار کے جانور کو ذبح کرنا. اگر وہ جانور بڑا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو، نقصان پہنچا رہا ہو، تو اس صورت میں تکبیر پڑھ کے اگر گولی چلا دی جائے اور اس سے وہ ہلاک ہو جائے تو یہ خون اس کا بہنا یہ اس کے ذبح کے ہی کار مقام ہے، تو یہ جانور جائز ہوگا. ہاں اگر اتنا ہوگا اس کے بعد ملتا ہے تو وہ ذبح بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی زیادہ بہتر ہے. ہاں جانور گرم ہوئے اور نقصان بھی پہنچا رہا، ذبح کرنا اس کو بالکل وہ ممکن ہے، تو اس وقت میں گولی مارنا حرام ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. جب جانور ذبح کر سکتے ہو، کنٹرول کے اندر ہو، قابو کے اندر ہو، اس کو ذبح کرے، پھر گولی مارنے کی اجازت ہر کس نے، ہر کس نے. اور بعض جو چونکہ ذبح کے مسائل میں نے عرض کیا تھا، بعض جو قصاب ہوتے ہیں وہ جب چھری پھیرتے ہیں تو وہ ساری علیحدہ کر دیتے ہیں. ان کا اپنا کوئی سلسلہ کار ہوتا ہے، انہیں ایسے جانا ہوتا ہے، کچھ ہے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کو ذبح کرنے کے بعد ابھی جان ہوتی ہے اس کے اندر کی ہمیں چلتی ہے تو ہمیں پیسے بھی دے دیں، آپ اسے بات نہیں ہو. حرام ہے. خبردار کوئی ایسے کسی کا صاف ہونا چاہتے ہیں جو اسے پہلے بات کر دیں، جب تک اس کی مکمل جان نہ نکل جائے، اس کا وہ جو بنتا ہے وہ جو گردن کی ہڈی توڑتے ہیں، خبردار کسی کو مت توڑ دیں، آپ پیسے بھی دیں. اور اگر آپ اور میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کیا کریں، اس کو جلدی ہے، اس نے تو حرام کام کیا، ہم نے دیکھا، روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، تو آپ بھی بڑا سنو وہ بھی بڑا کام کتنے والا بھی بڑا کرتے ثواب کمانے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بات کریں، جس بھی کا ساتھ کو کرے اس سے پہلے بات کریں. جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا آپ اس کا بندہ نہیں ہو سکتے. شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اپنے ٹائم کے لیے حرام کام کے انتظام کرتے ہو، جانور کے اوپر ظلم کرتے ہیں. میں نے کیا کہ اگلے جمعہ مبارک کو ذبح کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ، تو یہ رات کے وقت کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ رات کو ذبح کر سکتے یا نہیں کر سکتے. روشنی کا اگر انتظام ہو بنا کراہ جائے کوئی روک ٹوک نہیں، ٹھیک ہے. جو 11ویں شام ہے اور 12ویں شام ہے دو تو راتی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو راتی ہے نہیں. 10 کا دن گزار میں جو رات آئے گی وہ کون سی ہے؟ 11ویں کا دن گزار میں جو رات آئے گی وہ کون سی رات ہے؟ 12ویں. 11ویں اور 12ویں رات کو رات کے وقت میں عشاء کے وقت میں 12 بجے رات کے 2 بجے جتنے بجے آپ کو موقع مل جائے، اگر روشنی کا انتظام بالکل ہے وہاں پر تو اس کو ذبح کرنا بلا کراہت جائز ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں. لفظ بسم اللہ اللہ اکبر کے بسم اللہ اللہ دونوں کہتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی جائز ہے. حدیث شریف کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے نتیجے پڑھتے آپ کے ساتھ اجازت کی وجہ کی بات ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع اور وہ جو سب سے بڑا، اس کا کرنا ہوگا. بیچ میں موت ہے یہ بھی شروع ہے. جو تیسرا دن ہو جاتا ہے اصل تو بعد مگر تو پہلا پہلا ہوتی ہے اصل بعد ختم ہوتی ہے مغرب تک، مغرب کی جو وقت ہوتا ہے نا مغرب تک، کئی لوگ مگر تو بعد ہی آنے جائز ہے نہیں مغرب کے بعد ہے انشاءاللہ.